وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کا جو بہترین زبردست عمل ہے اس کا تعلق بیماریوں کے ساتھ ہے، بیماری اور شفا کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، ما انزل اللہ داء الا انزل له دواء، نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دوا بھی اتاری ہے، یعنی اس کا کیور بھی اتارا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ، کہ اس کو جس کے پاس نالج آ گئی اس کیور کی وہ جان گیا اس کو، اور جو اگنورنٹ رہا وہ اگنورنٹ رہا، اس کو نہیں پتہ چل سکا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دی وہ اس کے کیور کو، اس کی شفا کو، کیسی اس بیماری کو ہینڈل کرنا جان گیا۔ جس کو نہیں ملی، جو نہیں سمجھ سکا، اس کو وہ پھر جاہل رہا اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی اسباب اتارے ہیں بیماریوں کے اور ان سے بچنے کے، جو ہم مسلمان استعمال کرتے ہیں، لوگ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی کھاتے ہیں، آپریشن کرواتے ہیں، تو یہ اسباب ہے نا، ہم ان کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم بیماری سے شفا ہو۔ ہاں، ایک مسلمان کو یہ یاد رکھنا چاہیے اور اس کی یہ بلیف ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے سارے ٹاپ ڈاکٹرز اس کو کنسلٹ کر رہے ہوں اور ایسی دوائی اس کو دے رہے ہوں جو بیسٹ دوائی ہو، جس سے آج تک کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہی نہیں کہ اس کو شفا نہیں ملی ہو۔ ساری بیماریوں کا علاج، یعنی آج تک اس کا نیگیٹو رزلٹ آیا ہی نہیں ہے، وہ بھی اس کے پاس ہو اور بیسٹ ڈاکٹرز اس کے پاس ہوں، تو بھی اس کو شفا نہیں مل سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ وہ شافی ہے، شافی اللہ ہے، بس دوائی میں اثر اللہ رب العزت ڈالتے ہیں، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اور اگر سب ڈاکٹرز جواب دے دیں اور کوئی دوائی بھی نہ مل رہی ہو تو بھی اس کو شفا ملے گی اگر اللہ چاہے گا۔ تو شافی اللہ رب العزت ہیں، ہاں ذریعہ اور اسباب ہم اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹرز اور دوائی سے علاج کرانے کے علاوہ بھی ہمیں شریعت نے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسباب بتائے ہیں اور ایسی چیزیں بتائی ہیں جس سے انسان کی بیماری کو شفا ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ حجامہ ہے، حجامہ جو ہے اس کے بارے میں کئی احادیث ہیں، یہ آپ کی بیماریوں کو شفا دیتا ہے۔ زمزم کا پانی ہے، اس میں شفا ہے۔ قرآن کریم ہے، اس میں قرآن کریم شہد ہے، اس میں شفا ہے۔ قرآن کریم کتنی صورتیں ہیں، ان میں شفا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ فاتحہ کو شفا کہا، اور وظیفے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے سنت سے جو ثابت ہیں وہ بھی ہیں، جن کے ساتھ ہم شفا حاصل کرتے ہیں۔ لیکن آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ان سے ذرا سا ہٹ کے، ذرا سا مختلف ہے۔ وہ ان چیزوں سے شفا حاصل نہیں کرنا، بلکہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو صحیح الجامع میں شیخ البانی نے جس کو حسن قرار دیا ہے، اس حدیث کے بارے میں۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرو، ان کو دوائی کس چیز سے دو؟ صدقے کے ساتھ۔ یہ کبھی کبھار ہم مس کر جاتے ہیں، کبھی کبھار یاد بھی ہوتا ہے۔ کافی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ویسے الحمدللہ کہ وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن کافی دفعہ لوگ بھول جاتے ہیں یا اس طرح سے نہیں کرتے، کبھی کبھی اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ صدقے سے علاج کرو تو آپ کی مشکل حل ہو جائے گی، آپ کی بیماری چلی جائے گی۔ تھوڑا سا مشکل اس لیے ہے کیونکہ مال سے تعلق ہے نا، تو ذرا دل پہ بھی بھاری ہوتا ہے۔ تو کیونکہ قرآن پڑھنا اس میں مال نہیں جا رہا، زمزم پی لیا، حجامہ کرا لیا، لیکن صدقہ دینا اور خاص طور پہ جب زیادہ دینا ہو تو دل ذرا مشکل میں آ جاتا ہے۔ فائدہ کیا ملے گا؟ علماء کہتے ہیں کہ جو بیماری جو لگی ہوئی ہے وہ اس کے لیے بھی صدقہ دو، اور صدقہ یہ نہیں کہ اب بیماری کا انتظار کرو کہ بیماری آ گئی ہے تو لو اب صدقہ دینا شروع کرو تاکہ بیماری چلی جائے، بلکہ اس حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ سے، یعنی بیماری جب آ گئی تو بھی اور ابھی نہیں آئی تو بھی، تو آپ صدقہ اپنی زندگی کا اصول بنا لیں، دیتے رہیں، لوگوں کی مدد کرتے رہیں، تو اس سے جو بیماری آنی تھی جو آگے ہے اللہ رب العزت کے حکم سے وہ بھی بچ جائیں گے، آپ اس سے بھی اللہ رب العزت آپ کو بچا لیں گے۔ تو اس طرح صدقے کو استعمال کریں اپنی زندگی میں سے بیماریوں کو نکالنے کے لیے۔ اور اس کی ہمیں سبحان اللہ اگر آپ علماء کے پاس جائیں اور صحیح آثار دیکھیں اور علماء سے جو تجربہ ہوا ہے ان سے بات کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے واقعی میں اثر اور تجربے کتنے زبردست ہیں۔ میں آپ کو امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں کہتے ہیں کہ ابو بکر الخبازی رحمہ اللہ بڑے امام ہیں، ان کا واقعہ نقل کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مرض تو
مرضاً خطیراً، مجھے ایک بہت خطرناک بیماری ہو گئی۔ تو مجھ سے میرا ایک نیبر جو تھا، ایک پڑوسی جو ایک نیک آدمی تھا، مجھ سے ملنے آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ مجھے اتنی بیماری ہوئی ہے تو اس نے مجھے کہا کہ استعمل قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قول ہے اس کو استعمال کرو، داؤ مرداکم بالصدقہ، کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، اپنی مرض کا علاج صدقے سے کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت نا گرمی کا موسم تھا، تو میں نے کیا کیا کہ میں نے تربوز خریدے، بہت سارے تربوز خریدے، اور پھر فقیر اور بچے جمع ہوئے اور ان سب نے یہ تربوز کھائے۔ جب انہوں نے کھا لیے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اللہ رب العزت کے سامنے دعا کے لیے اٹھا لیے اور میری شفا کے لیے دعا کی۔ کہتے ہیں فواللہ ما اصبحت الا وانا فی کل عافیہ من اللہ تبارک و تعالی، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے صبح اس حال میں کی کہ مجھے ہر بیماری سے عافیت تھی، مجھے کوئی بیماری نہیں تھی۔ اللہ اکبر، یہ صحیح سند سے ہے، امام ذہبی نے نقل کیا اس کو۔ تو انہوں نے تربوز کھلائے اور اس سے جب انہوں نے صدقہ دیا تو اللہ رب العزت نے فوراً ان کو شفا دے دی۔ سبحان اللہ۔ اور صدقہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی قسم کا ہو۔ شیخ عبدالرزاق بدر جو مسجد نبوی میں پڑھاتے بھی ہیں، انہوں نے ایک قصہ نقل کیا اور وہ کہتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ ان کے پاس ایک شخص آیا جو تقریباً 7 سالوں سے بیمار تھا۔ غالباً انہوں نے یہ کہا تھا اس کے گھٹنے میں پرابلم تھی یا اس کے پیر میں پرابلم تھی، اور وہ ڈھونڈ رہا تھا اس کا علاج۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس جب وہ آیا تو عبداللہ بن مبارک نے ان کو کہا کہ جاؤ اور ایک ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں پر لوگوں کو پانی نہیں مل رہا، جہاں پر لوگ پانی کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہاں پر جاؤ اور کنواں کھودو۔ اگر اللہ رب العزت نے اجازت دی، توفیق دی وہاں پانی نکلنے کی اور اس سے لوگوں کی پیاس بجھی تو امید ہے کہ اللہ تمہیں شفا دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، اس نے وہاں پر جگہ ڈھونڈی، اس نے کنواں کھودا، اس نے کنواں کھود کے جب پانی نکلا اور لوگوں نے پینا شروع کیا، اللہ رب العزت نے اس کو شفا دے دی۔ یہ امام بہیقی نے بھی نقل کیا ہے۔ امام بہیقی پھر کہتے ہیں کہ جب یہ قصہ ہے تو کہتے ہیں کہ یہی چیز میرے استاد شیخ عبداللہ بن حاکم کے ساتھ بھی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے منہ پہ چھالے ہو گئے تھے، پھوڑے ٹائپ کے، سورز ہو گئے تھے، کروح ہو گئے تھے، عربی میں کہتے ہیں کہ یعنی سورز ہو گئے تھے ان کے منہ کے اوپر، اور بہت ٹائم گزر گیا تھا اس میں۔ تو ان کو بھی یہ ایڈوائس دی گئی کہ تم پانی کے ساتھ صدقہ کرو۔ جب انہوں نے کنواں کھودا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھانے شروع ہو گئے، کچھ ہی دنوں بعد ان کو شفا مل گئی۔ تو یہ ہے چیز کہ ہم صدقہ کریں اللہ رب العزت کے راستے میں۔ ہاں، شرط شیخ عبدالرزاق بن بدر کہتے ہیں کہ شرط اور سب سے امپورٹنٹ چیز ان سب میں یہ ہے کہ وہ صدقہ جو ہو اور جو بھی ہم کریں وہ صرف خالص اللہ رب العزت کے لیے ہو اور اس کی جو کریشن ہے اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو۔ اس میں کوئی اور نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہاں مجھے بھی لوگ شکریہ کریں گے، مجھے بھی کوئی ریوارڈ ملے گا۔ جیسے کہ قرآن میں سورہ انسان میں کیا کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے لیے دیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضامندی کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ ہی کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ ہی شکریہ چاہتے ہیں، شکریہ بھی نہیں۔ سوچیں سبحان اللہ، ہمیں تو ہوتا ہے نا لوگوں کو ہم نے کیا، اب لوگ آئیں گے شکریہ بولیں گے، تھینک یو بولیں گے، ہماری تعریف کریں گے، نہیں، ہمیں صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ابھی ٹائم کم ہے بلکہ میں آپ کو ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی۔ ہاں، ایک اور بات اس میں شرط میرے ذہن سے نکل گئی کہ یہاں پر ہے جب بندہ اپنی پاک مال کے فائدے کو بھی دیکھتا ہے۔ ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ نہیں قبول کرتا سوائے اس کے جو پاک ہوتا ہے۔ اگر ہمارا مال لوگوں کو دھوکے سے ہم نے دے کر لیا ہے، جھوٹ بول کے کمایا ہوا ہے، سود سے بھرا ہوا ہے، تو پھر یہ مال کیسا فائدہ کرے گا، چاہے ہم جتنے بھی کنویں کھدوا دیں۔ تو اس سے بچیں اور اپنی نیت کو خالص کریں۔ ایک آخری بات، شیخ عبدالرحمن صاحبی کا بھی واقعہ میرے سامنے آیا جو ڈاکٹر بھی ہیں، اور کیونکہ یہ آج کل کا واقعہ، بلکہ میرے پاس 1-2 اور واقعہ آج کل کے بھی آئے، لیکن ظاہری بات ہے اتنا ٹائم نہیں آپ لوگوں کو بتانے کا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہارٹ کے ڈاکٹر بھی ہیں اور یہ دائی بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں 1990 میں حج کے لیے مجھے توفیق ہوئی، اللہ رب العزت نے مجھے حج کے لیے بھیجا، تو وہاں پر مجھے ایک شخص سے ملاقات ہوئی، غالباً یہ حج ہو گیا تھا ان کا، اور یہ باربر کے پاس گئے تو وہاں پر انہوں نے ایک شخص سے ملے جو انہی کے شہر کا تھا، اور اس کا پیٹ بالکل باہر پھولا ہوا نکلا ہوا تھا، اور اس کے چہرے میں بھی اور اس کی بدن سے بھی لگ رہا تھا کہ بیمار شخص ہے۔ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، میں نے بولا کیا ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ بس میرے کچھ دن رہ گئے ہیں
اور میں جو ہوں لیور کینسر جو ہے مجھے لیور کینسر ہوا ہے، تو بس میرے کچھ دن رہ گئے، میں ادھر ادھر گیا، دوائیاں کھائیں، ڈاکٹرز کے پاس گیا، بس اب کچھ بھی نہیں ہو سکا، اور وہ اپنے آخری دن گن رہا تھا۔ حج ختم ہو گیا، میں آپ کو سمری سنا رہا ہوں۔ یہ واپس جب اپنے شہر گئے تو کہتے ہیں ایک مہینے کے بعد میں اس بندے سے ملا، اور کہہ رہے ہیں مجھے یقین نہیں آیا، یعنی اس کا چہرہ بالکل صحیح، اس کا پیٹ بالکل ٹھیک، ہٹا کھٹا تندرست بندہ لگ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا، میں نے اس کو دیکھا اور میں نے اس کے پاس گیا اور میں نے اس کو کہا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے بات ٹالنے کی کوشش کی، اس نے بولا اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ کہتے ہیں نہیں تو تم تو بالکل ٹھیک ہو گیا، ابھی تھوڑے عرصے پہلے تو تم مجھے ملے تھے اور ابھی تم بالکل ٹھیک ہو گئے ہو، تم تو بالکل مرض الموت، مطلب قریب تھے موت کے، یہ کیا ہوا؟ تو وہ کہہ رہا تھا کہ بس اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ کہتے ہیں میں اس کو سائڈ پہ لے گیا، میں نے کہا مجھے اللہ کی تمہیں قسم مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، لیکن میرا نام لے کے کسی اور کو یہ مت بتانا، میرے بارے میں نہیں بولنا، ویسے جنرل بتا دینا۔ تو کہتے ہیں اس نے مجھے کہا کہ میں نے صدقہ دینا شروع کیا۔ میں مسجد میں فجر پہ جاتا تو میں جیسے ہی لوگ نکل رہے ہوتے تو وہاں مصر کی بات ہے غالباً، تو کہ وہاں صدقے کے لیے جو ڈبہ ہوتا تھا اس میں صدقہ ڈالتا اور میں نیت کرتا فلاں کام کے لیے ہے یہ، میں مسجد کے لیے دے رہا ہوں۔ پھر میں دوپہر کو صدقہ کرتا کہ حفظ کرانے کے لیے بچوں کو، یہ فلاں چیز کے لیے میں صدقہ دے رہا ہوں۔ پھر مغرب کے وقت جب میں دیکھتا کہ لوگ نماز پڑھ لیں، میں بھی وہاں نماز پڑھتا، جب لوگ نکل جاتے پھر میں اس ڈبے میں صدقہ ڈالتا۔ پھر عشاء کے وقت جب سب لائٹیں بند ہو رہی ہوتی ہیں میں چھپکے سے جا کے پھر صدقہ ڈالتا۔ کہتے ہیں میں صدقہ دینا اتنا شروع کر دیا کہ ایک مہینہ میں روز یہ کرنا شروع ہو گیا اور اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے شفا مل گئی۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سچ ہے اور ایک بات میں بہت بڑے فائدے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے کی بھی توفیق دیں، ان پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔